السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام بے شمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، آج کا یہ مختصر سا درس طلاق کا معاملہ ہے۔ طلاق کیسے دی جانی چاہیے، کیسے نہیں دی جانی چاہیے۔ پہلا حصہ ہے آج طلاق بدعی۔ طلاق بدعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے منافی ہو، کیونکہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر دین کے اندر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی ایسی طلاق جو شریعت کے منافی ہو اور جس طلاق کے دینے سے انسان گناہ گار ہوتا ہو، اس طلاق کا تذکرہ ہے آج کے اس درس کے اندر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، دوسرے سپارہ سے۔ اسی طرح 28ویں سپارہ سے سورۃ الطلاق کی ابتدا کی جو آیت ہے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت میں، الطلاق مرتان، یہ طلاق دو بارگی ہے، دو بارگی۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو دو طلاقوں کے بعد آپ اپنی جوروں کو، بیوی کو روک لیں، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا پھر تیسری طلاق دے کر اچھے طریقہ سے اس کو آپ فارغ کر دیں۔ سورۃ الطلاق کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے فرقے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے منافی جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بدعی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو قرآن کریم کا نسخہ ہے وہ احمد رضا بریلوی کا ہی ترجمہ ہے، اور انہی کے حاشیہ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے میرا اتفاق ہے۔ جو حصہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس سے ہر ایک شخص کو اتفاق ہی ہونا چاہیے۔ جو حاشیہ لکھنے والا یا شرح لکھنے والا یا تفسیر لکھنے والا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، وہ بات مانی بھی جا سکتی ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت کے منافی جو بھی بات ہوگی وہ رد ہوگی، اور قرآن و سنت کے جو واضح دلائل ہیں ان کو فالو کیا جائے گا، ان کو مانا جائے گا۔
تو طلاق بدعی کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرہ کے اندر علماء بھی اس بات کو لوگوں کو سمجھاتے نہیں کہ بھئی تم نے طلاق کیسے دینی ہے۔ ہم نکاح تو پڑھ دیتے ہیں اور نکاح کی فیس لے لیتے ہیں، اور جناب اس کے بعد پھر یہ نہیں کسی کو بتاتے محفل کے اندر بیٹھ کر کہ بھائی دیکھو طلاق دینی کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بہن بیٹی پر وہ وقت نہ لائے کہ وہ طلاق کی نوبت تک پہنچے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر دو شخصوں کا، میاں بیوی کا آپس میں نبھا نہیں ہو رہا، حالات بہت سخت ہیں، اس کا ذکر میں نے اس سے پہلے طلاق خلا کے اندر ذکر کر دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں اور مرد جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اب طلاق بدعی کیا ہے؟ طلاق دینے والا جب اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، اس طلاق کو طلاق بدعی کہا گیا ہے، شرعی نہیں بدعی، مسنون نہیں بدعی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا مسئلہ آج تو ماشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل چند سال پہلے اس بات کے اوپر پورا اتفاق ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، جس کے اندر تمام مسالک کے علماء بیٹھتے ہیں اور متفقہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جس عورت کو اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، اس عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جا کر جج صاحب سے گزارش کرے کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اس نے سوچنے کا موقع نہیں دیا، مجھے یہ ایک طلاق دیتا جو شرعی طریقہ ہے، پھر دوسری دیتا، عدت کے اندر 1 مہینہ کم از کم وہ انتظار کرتا، جیسا کہ میں آپ کو شرعی طلاق کے اندر یہ بتا دوں گا۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ شرعاً بھی اور اس وقت قانوناً بھی جرم ہے۔ آپ جا کر وکلاء سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں، یہ قانون کا حصہ اب شاید بن چکا ہے یا بننے والا ہے کہ 3 طلاقیں جو شخص دے کسی عورت کو، وہ عورت جا کر عدالت میں جا کر اس کے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ مجھے کیوں اس شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس جناب 1-2 دن کے بعد پھر انسان ہمت ہار دیتا ہے، ادھر بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ادھر بیوی نظر آ رہی ہوتی ہے، ادھر اپنا گھرانہ، خاندان، یہ پورا معاملہ جب اس کے سامنے آتا ہے، اس کا غصہ کافور ہوتا ہے، تو پھر وہ ہاتھ ملتا ہے، پھر وہ مسئلے پوچھتا رہتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کسی مدرسہ میں، کوئی کسی مفتی کے پاس، کوئی کسی پیر کے پاس، جی مجھ سے 3 طلاقیں اکٹھی مجھ سے ہو گئی ہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ بیوی کو چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو 1 طلاق سے بھی بیوی آپ کی چھوٹ سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی تک 2 طلاق کا حق باقی ہے، یہ میں مزید سمجھا دوں گا۔ تو بدعی طلاق ایک یہ ہے کہ آپ 3 طلاقیں اکٹھی دیں، یہ بدعی طلاق ہے، یہ شرعی نہیں ہے۔ یا عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دیں، اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے رجوع کا حکم دیا تھا کہ تم رجوع کر لو، تم نے طلاق جو دی ہے یہ غیر شرعی تھی، تم نے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ بھی بدعی طلاق ہے۔ تیسری بات، طلاق اگر آپ دیتے ہیں حیض میں نہیں بلکہ عورت پاکی کی حالت میں ہے، حاملہ ہے تو یہ اور بات ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر حاملہ نہیں ہے یا اب اس پاک ہو چکی ہے حیض سے، اس پاکی کے دوران آپ اگر اس سے مل چکے ہیں پاکی کے دوران، تو پھر بھی آپ طلاق اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس پاکی میں عورت کو طلاق دیں گے جس میں آپ عورت سے قرب لے چکے ہیں، آپ عورت سے مل چکے ہیں، تو آپ اس بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے شرعاً، یہ بھی بدعی طلاق ہوگی۔ یہ آج اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ بدعی طلاقیں کیا ہیں۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا بدعی ہیں، حالت حیض میں طلاق دینا بدعی ہے، غیر شرعی ہیں۔ اسی طرح پاکی کی حالت میں، جس پاکی میں آپ اپنی بیوی سے مل چکے ہیں، اس پاکی میں بھی آپ عورت کو طلاق نہیں دے سکتے۔
یہ ساری کی ساری طلاقیں بدعی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ نصیب کرے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں شرعی طلاق کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔